مولوی سعد امیر تبلیغی جماعت انڈیا نے فتویٰ دیا جو مولوی تنخواہ لیتے ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے بعد جنت میں جائیں گے. تو ان سے پوچھو بھئی فاحشہ عورتیں تو جنت میں جائیں گی، رہبنڈی بھی جائیں گے؟ رہبنڈی کب جائیں گے؟ تو یہ جو رہبنڈی ٹولہ ہے یہ عقائد بھی ان کے فاسد ہیں، فتوے ان کے عاطل ہیں، اور مذہب اسلام کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جہاں تمام فقہا متفق ہیں کہ ضرورتاً عالم، مولوی، امام، خطیب کوئی بھی ہو تو اس کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. جب جائز کام ہے تو پھر فاحشہ عورتوں سے تشبیہ دینا اور یہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اور شریعت میں در اندازی دخل اندازی ہے اور شریعت سازی ہے. تو اب دیکھیں شرعی امور پر اجرت قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے عاملین زکوٰۃ کی اجرت اسی مال سے رکھی ہے. پھر امور شرعیہ پر اجرت سب صحابہ کا معمول ہے، تمام امت اس کے جواز پر متفق ہے. ہاں یہ ہے کہ مقصد اگر تنخواہ بنا لیا ہو، رضا للہ نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ضرورت ہے، امام ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، وہ آپ کی صبح 5 نمازیں پڑھا کے پھر آپ کے بچوں کو پڑھائے، سارا دن مسجد کا خیال رکھے، ساری ترتیب، تو کھائے گا آسمان سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ تو اس کی تنخواہ ہوگی تب کھائے گا. بلکہ میں تجھے کہتا ہوں کہ ائمہ اور ان حضرات کی زبردست تنخواہ رکھو. پہلے تو 5-6 ہزار دیتے ہیں، ان کو کم از کم 60-70 ہزار روپیہ تنخواہ دو. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب مولوی کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو مولوی آپ کو بدعات کی طرف نہیں لے جائے گا. یہ جو مولوی نے ٹیکس بنا رکھے ہیں، ختم شریف، جمعرات شریف، کول شریف، 11ویں شریف، یہ سارے شریف اس لیے ہیں کہ اس کے بیچارے کی تنخواہ کم ہے. اب اس نے کہیں سے بہانے بنا بنا کر بدعتیں بھی کرتا ہے، مال بھی بٹورتا ہے، تو قصور آپ لوگوں کا ہے. اس لیے عالم، مولوی، امام مسجد کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. باقی رہبنڈیوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. بھائی تبلیغی جماعت، ایک بات ذہن میں رکھ لو، تبلیغی جماعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، نہ یہ موجودہ رہبنڈی تبلیغی ہیں. ان کو تبلیغی کہنا درست ہی نہیں ہے. تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کی تبلیغ ہے. ان کو کہو رہبنڈی فرقہ. چلہ لگانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے یا مباح ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہندوستانی ترتیب ہے. اور اب انہوں نے جو چلے کے ساتھ شرائط بنائی ہیں تو وہ شرائط فی الدین کا درجہ حاصل کر کے پکی بدعت ہے اپنی طرف. ویسے اگر انتظامی امور سمجھ کے چلہ لگائے، 50 دن لگائے، وہ الگ بات ہے، وہ للدین ہے. لیکن اب انہوں نے اپنی طرف سے شرائط بڑھا بڑھا کر اس چلہ، شب جمعہ، سے روزہ، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحابہ بھی چلہ لگاتے تھے. سے روزہ، میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا تو اس نے اپنے ابو کو اتنا کہا کہ صحابہ نے کوئی چلہ نہیں لگایا. اس نے کہا بے غیرت تجھے گھر سے نکال دوں گا. صحابہ ساری زندگی چلے لگاتے تھے، سے روزے. کہتے ہیں یہ ترتیب نبوی، یہ ترتیب مولانا الیاس صاحب کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب نہیں. اگر ان چیزوں کو للدین سمجھا جاتا جس طرح پہلے ان کا درجہ یہی تھا تو بدعت نہیں بنتا تھا. اب یہ رائے بنڈیوں نے غلو کیا اور 40 میں سے روزے، شب جمعہ، فلاں فلاں کو انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرح ان شرطیں بڑھا بڑھا کے ان کو فی الدین کا درجہ دیا، مقاصد کا درجہ دیا. اس لیے علماء کو توجہ کرنی چاہیے. موجودہ جو رہبنڈیوں کا نظریہ ہے اس کے مطابق 40واں سے روزہ، شب جمعہ، سال اندرون، 2 سال بیرون، یہ سب بدعت پہ مبنی ہیں. مولانا آپ کے مسائل کے حل جلد، مولانا یوسف لدھیانوی نے آپ کے مسائل کا حل جلد اس میں لکھا ہے حرام ہے. پھر تبلیغی کیوں کہتے ہیں چلہ لگانا فرض عین ہے. ڈاکٹر عبد الواحد نے اپنی تحریر طارق جمیل کی بے اعتدالیہ میں لکھا ہے
طارق جمیل مسلمانوں کو بے غیرت بنا رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ تو زبردست لکھا ہے ڈاکٹر۔ ایک